آنے والی قوم کی خبر دینا۔ حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے بعد ایسے آئیں گے جو تمنا رکھیں گے کہ کاش کہ میری حدیث کو اپنی آل و اولاد اور مال کے بدلے خرید سکتے۔ اخصیہ کے بارے میں ارشاد۔ ابن عدی و دارقطنی نے الافراد میں اور ابن عساکر نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم آئے گی جن کو اخصیہ یعنی خواجہ سرا کہا جائے گا، لہٰذا تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ شرطی کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توقع ہے کہ تمہاری عمر اتنی طویل ہو کہ تم ایسی قوم کو دیکھو جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی مانند کوڑا ہوگا۔ وہ لوگ اللہ کے غضب میں صبح کریں گے اور شام بھی اسی کی ناراضگی میں کریں گے۔ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم دو قسم کے ہوں گے جن کو تم نے نہیں دیکھا، ایک قسم تو وہ ہوگی جن کے ساتھ گائے کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے اور اس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہوگی جو لباس پہنے ہوں گی مگر وہ ننگی ہوں گی، یعنی لباس اتنا باریک ہوگا کہ ان کا جسم نظر آئے گا، اور وہ تھرکنے مٹکنے والی، اپنے بدن کو ادھر ادھر مٹکانے والی ہوں گی، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی مانند ہوں گے۔ ابو نعیم نے کہا کہ اس حدیث میں جن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ عراقی مغنیات یعنی ناچنے گانے والیاں ہیں جو باقرہ ہیں اور بڑے بڑے پگڑ اپنے سروں پر باندھتی ہیں اور ان پگڑوں پر دوپٹے اوڑھتی ہیں۔ حاکم نے صحیح بتا کر ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں ایسے مرد ہوں گے جن کے ساتھ گائے کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے، وہ لوگ صبح بھی خدا کے غضب اور شام بھی خدا کی ناراضگی میں رہیں گے۔ اس آگ کی خبر دینا جو حجاز سے بلند ہوگی۔ حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ عرض حجاز سے وہ آگ نکلے جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں۔ حاکم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، پھر جب ہم واپس آئے تو لوگوں نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے میں عجلت کا مظاہرہ کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ تم لوگ مدینے کو جس حالت میں پہلے تھا اس سے بہتر حالت پر چھوڑو، کاش کہ میں جانتا وہ آگ کوہ ورقان سے کب نکلے گی جس سے بصرے کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آگ جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی 654 ہجری میں نکلی تھی۔ بصرہ اور کوفے کے بارے میں ارشاد۔ ابو نعیم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، میں اس زمین کو پہچانتا ہوں جس کا نام بصرہ ہے اور وہ باعتبار قبلہ زیادہ صحیح ہے، وہاں بکثرت مسجدیں ہوں گی اور کثرت کے ساتھ اذانیں دی جائیں گی، وہاں سے اتنی بالائیں دور کی جائیں گی کہ اتنی تمام شہروں سے دور نہ کی جائیں گی۔ عبداللہ بن امام احمد نے زوائد الزہد میں اور ابو نعیم نے دوسری سند کے ساتھ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کوفہ کا ذکر کیا اور آپ نے بیان کیا کہ ان لوگوں پر عظیم بلائیں نازل ہوں گی۔ اس کے بعد اہل بصرہ کا ذکر کیا اور فرمایا، اہل بصرہ باعتبار قبلہ اعتدال پر رہیں گے اور ان میں اذان دینے والے کثرت سے ہوں گے، جس امر کو وہ ناگوار جانیں
جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے گا۔ ابو نعیم نے عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا مسلمانوں کے 3 شہر ہوں گے، ایک شہر وہ جہاں بحرین ملتے ہیں، اور ایک شہر وہ جو جزیرہ میں ہے، اور ایک شہر وہ جو شام میں ہے۔ ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بہت سے شہروں کو آباد کرو گے، مگر ان میں ایک شہر ایسا ہوگا جس کا نام بصرہ ہے، اس میں خسف یعنی زمین میں دھنس جانے اور مسخ واقع ہوگا۔ تعمیر بغداد کے بارے میں ارشاد۔ ابو نعیم نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا دجلہ دجیلہ اور سرات قطربل کے درمیان ایک شہر بسایا جائے گا، اور شہر میں روئے زمین کے جہاں برا جمع ہوں گے، اور اس کی طرف روئے زمین کا خراج آئے گا، اور وہ سرزمین دھنسنے ہیں، زمین شور میں مسخ گھس جانے سے زیادہ سری ہوگی۔ ابو نعیم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا مشرق کے دونوں نہروں کے درمیان شہر بسایا جائے گا، اور اس کی طرف روئے زمین کے خزانے اور دفینے لائے جائیں گے، اس شہر کے رہنے والے مخلوق الہی میں سب سے زیادہ شریر ہوں گے، اللہ تعالیٰ تلوار کے عذاب کے بعد انہیں دھنسا دے گا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ شہر یعنی بغداد دوسرے قرن میں بسایا گیا، اور 7ویں قرن یعنی صدی میں تاتاریوں کی طرف سے تلوار کے شدید عذاب میں مبتلا ہوا، اور اب اس کا دھنسنا باقی رہ گیا ہے۔ حاکم نے صحیح بتا کر ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا میری امت کے لیے نصف دن کا مقرر کیا جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز مجھے عاجز نہ کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا نصف دن کتنا ہے؟ فرمایا 500 سال کا۔ امت کے اس گروہ کی خبر دینا جو تا قیامت حق پر رہے گا۔ بخاری و مسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ امام احمد و حاکم نے صحیح بتا کر جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہمیشہ قائم رہے گی اور مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ دین پر جنگ کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ طبرانی اور حاکم نے صحیح بتا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہ کر دین کی مدد کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ بزار نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت اس دین پر ہمیشہ قائم رہے گی، کسی خلاف کرنے والے کی مخالفت انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے گی یہاں تک کہ اللہ تعالی کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ ہر صدی کے آغاز پر مجدد ہونے اور خروج دجال کی خبر دینا۔ حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے آغاز پر ایسا شخص پیدا فرمائے گا جو اس کے دین کو امت کے لیے تازہ کرے گا۔ عبداللہ بن امام احمد نے زوائد المسند میں صعب بن جثامہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا دجال کا خروج اس وقت تک نہ ہوگا جب تک لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ ائمہ بھی اس کے ذکر کو ممبروں پر چھوڑ دیں گے۔
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے اپنے زمانے میں کسی خطیب کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے منبر پر اس کا ذکر کیا ہو۔ اخبار دیگر، حاکم نے صحیح بتا کر رویفہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خشک یا تر کھجوریں لائی گئیں اور سب نے مل کر اسے کھایا، یہاں تک کہ بجز گٹھلیوں کے کچھ باقی نہ رہا اور وہ گٹھلیاں کسی کام کی نہ تھیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا بات ہے؟ یکے بعد دیگرے اچھے لوگ ختم ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ تم میں سے کوئی باقی نہ رہے گا بجز ان کے جو ان گٹھلیوں کی مانند بیکار ہیں۔ شیخین نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر و نیکی کی باتیں پوچھا کرتے تھے مگر میں آپ سے شر و فساد کی ہی باتیں پوچھا کرتا تھا، اس خوف سے کہ مجھے اس سے سابقہ نہ پڑ جائے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زمانہ جاہلیت اور شر و فساد میں تھے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خیر کے ساتھ ہمارے پاس بھیج دیا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ میں نے عرض کیا کیا اس شر کے بعد بھی خیر ہے؟ فرمایا ہاں ہے مگر اس کے ساتھ زفن ہے۔ میں نے عرض کیا وہ زفن یعنی بے دینی کیا ہے؟ فرمایا وہ میری سنت کو چھوڑ کر چلیں گے اور میری ہدایت کے سوا اور راستہ اختیار کریں گے، اس سے وہ پہچانے جائیں گے اور ان کو برا جانا جائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس کے بعد بھی شر ہے؟ فرمایا ہاں ہے، وہ جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے، جو ان کی بات مان لے گا وہ انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ میں نے عرض کیا مجھے ان لوگوں کی صفت بتائیے۔ فرمایا اچھا سنو، وہ لوگ ہماری ہی طرح گوشت پوست کے ہوں گے اور ہماری ہی زبانوں میں کلام کریں گے۔ امام اوزاعی نے فرمایا پہلا شر جس کے بعد خیر ہے وہ ارتداد ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد واقع ہوا۔ بحقی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ بنو سلیم اپنی کان سے سونے کا ٹکڑا لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانیں ہوں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ معادن ظاہر ہوں گے اور اشرار خلق اس کے گرد جمع ہوں گے۔ بحقی نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ امتیں تمہارے پاس جمع ہوں گی جس طرح کھانے والے طباق کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا اس دن کیا ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں بلکہ تم کثیر تعداد میں ہوگے لیکن غائب درجہ ذلیل و پست ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری و بزدلی ڈالے گا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بزدلی و کمزوری یعنی وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی مال کے لینے میں اس کی پرواہ نہ کرے گا کہ حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام ذرائع سے۔ شیخین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی پر وہ دن ضرور آئے گا کہ اگر وہ مجھے دیکھے اور پھر وہ جو مجھے دیکھے تو اسے اپنے اہل و عیال کے دیکھنے سے زیادہ میرا دیکھنا محبوب ہو۔ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمنا رکھتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ بحقی کو ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی
کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ براہ راست مجھ سے سنتے ہو اور تم سے دوسرے لوگ حدیث سنیں گے اور تمہارے سننے والوں سے اور دوسرے لوگ سنیں گے۔ ابو نعیم نے ثابت بن قیس سے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔ شیخین نے ابو بکرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاضر کو چاہیے کہ وہ غائب کو حدیث پہنچائے، ممکن ہے جس کو وہ پہنچائے، ممکن ہے ان سننے والوں میں سے کوئی شخص ان سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ ابو نعیم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔ ابن ماجہ و بیہقی نے ابو ہارون عبدی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت کے لوگوں مرحبا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث فرمائی کہ آفاق سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ دین میں تفقہ کے طالب ہوں گے، تو تم لوگ ان کے ساتھ خیر کی وصیت کرنا۔ ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مانند حدیث روایت کی ہے۔ شیخین نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی علم کو عالم کے سینوں سے نکال کر قبض نہیں فرماتا، بلکہ علماء کو قبض کر کے علم کو قبض کرتا ہے۔ جب علماء باقی نہ رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے مسئلہ پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، جس سے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ابو نعیم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر علم ثریا پر پہنچ جائے تب بھی ابنائے فارس کے لوگ وہاں سے بھی علم ضرور حاصل کر لیں گے۔ مسلم و بیہقی نے بھی ابن سیرین سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ان سے کسی شخص نے کوئی بات پوچھی، میں اسے نہ سمجھ سکا۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، اس مسئلے کو 2 شخصوں نے پوچھا اور یہ تیسرا شخص ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے سبب سوال بلند ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو اسے معاذ اللہ کس نے پیدا کیا؟ بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے اندیشوں میں سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ وہ نمازوں کو ان کے اوقات سے تاخیر کر کے پڑھیں گے اور نمازوں کو ان کے اوقات سے تعجیل کر کے پڑھیں گے، یا تو بہت زیادہ دیر کر کے یا بہت جلد۔ ابو نعیم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اتنا پھیلے گا کہ دریاؤں سے تجاوز کر جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ اس کے بعد ایک قوم ایسی آئے گی جو قرآن کی تلاوت کرے گی اور وہ کہیں گے، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم سے زیادہ پڑھا ہوا کون ہے اور ہم سے زیادہ فقیہ اور عالم کون ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ان لوگوں میں خیر ہوگی؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ تو جہنم کے ایندھن ہیں۔ امام احمد و بزار، طبرانی و ابو نعیم اور حاکم نے بسند صحیح سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ اللہ تعالی عجم کے خزائن سے تمہارے ہاتھوں کو بھر دے، اس کے بعد وہ شیر ہو جائیں گے اور وہ نہ بھاگیں گے اور وہ تم سے خوب جنگ کریں گے اور تمہارا مال غنیمت وہ کھائیں گے۔ اور بازار نے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مانند، اور بازار و طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل، اور طبرانی نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔
ابو نعیم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ کے قطع زمین کو دیکھ کر فرمایا، اس قطع میں ایسی بکثرت قسمیں ہوں گی جو اللہ تعالی سے صعود نہیں کریں گی، میں نے آج تک اس جگہ نخاسہ یعنی بازار مویشی وغیرہ ہی دیکھا ہے۔ حاکم نے عبادہ بن صامت سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، میرے بعد تم پر ایسے حکمران آئیں گے جن کو تم معروف کی کہو گے اور وہ ان کو منکر خیال کریں گے، اور جن کو تم منکر جانو گے وہ ان کو معروف سمجھیں گے، تو تم میں سے جو کوئی ایسے حکمران کو پائے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس شخص کی اطاعت نہیں ہے۔ ابن راہویہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عطیات کو لو جب تک کہ وہ عطیہ ہو، اور جب وہ دین کے خلاف رشوت بن جائے تو اسے نہ لو، میری اس ہدایت کے باوجود تم لوگ اسے نہ چھوڑو گے اور فقر و فاقہ کے خوف سے اس سے باز نہ آؤ گے۔ سن لو، ایمان کی چکی گردش میں ہے، جس طرف اللہ تعالی، جس طرف کتاب اللہ ہو اسی طرف تم گھوم جاؤ، خبردار سن لو، بادشاہ اور کتاب اللہ دونوں جدا جدا ہو جائیں گے تو تم لوگ کتاب اللہ کو نہ چھوڑنا، خبردار آگاہ رہو، تم پر ایسے حکمران آئیں گے، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی تو تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسے زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمانے میں وہ کرنا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کیا، انہیں سولی پر چڑھایا گیا اور آروں سے انہیں چیرا گیا۔ اللہ کی اطاعت میں مرنا خدا کی معصیت میں جینے سے بہتر ہے۔ حاکم نے عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، میرے بعد ایسے سلاطین ہوں گے جن کے دروازوں پر فتنوں کی ایسی جگہ ہوگی جیسے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ سلاطین کسی کو کچھ نہ دیں گے مگر یہ کہ اس کے عوض اتنا ہی ان کا دین لے لیں گے۔ ابن قانے نے حجر بن عدی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ حضور نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے مگر اس کا نام کچھ اور رکھیں گے۔ حاکم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس کی مثل روایت کی۔ ابو یعلا نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن رات کا یہ سلسلہ اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک کھڑا ہونے والا کھڑے ہو کر یہ نہ کہے کہ ایک مٹھی بھر درہم کے بدلے اپنے دین کو ہمارے ہاتھ کون فروخت کرتا ہے۔ امام احمد نے عمران بن حسین ذبی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ بصرے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما امیر تھے، چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، تو عمران رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور یہ کہنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلے کے ایک سردار کے بیٹے کا فدیہ لے کر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ ہے اور ایک کے باپ کو جا کر یہ دے دو۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ فدیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آل محمد کے لیے جو اولاد اسماعیل میں سے ہیں سزاوار نہیں ہے کہ ہم کسی کی جان کی قیمت کھائیں۔ اس کے بعد فرمایا، مجھے قریش پر کوئی خوف نہیں ہے مگر ان کی اپنی ہی جانوں میں سے
میں نے عرض کیا اپنی ہی جانوں سے، میں نے عرض کیا یا نبی اللہ قریش کے لیے کیا خوف ہے؟ فرمایا اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو تم ان کو اس جگہ دیکھ لو گے، حتیٰ کہ لوگوں کو ان بکریوں کی مانند دیکھو گے جو دو حوضوں سے پانی پیتی ہیں، کبھی ایک حوض سے اور کبھی دوسرے حوض سے، لہٰذا اب میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اور اسی سال میں نے دیکھا کہ یہ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا۔ امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایک سیاہی سے خضاب کریں گے جیسے پرندوں کے پوٹے رنگین ہوتے ہیں، وہ لوگ جنت کی بو بھی نہ سونگھیں گے۔ ابن سعد و ابن ماجہ نے سلامہ بنت حر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ ایک گھڑی تک کھڑے انتظار کرتے رہیں گے مگر وہ کسی کو امام نہ پائیں گے جو انہیں نماز پڑھائے۔ امام احمد و ابو یعلا و بزار اور طبرانی سے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا میں اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف رکھتا ہوں، ایک یہ کہ ستاروں سے بارش چاہیں گے، دوسرے یہ کہ ان پر سلطان ظالم ہوگا، تیسرے یہ کہ وہ تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ ابو یعلا نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر اندیشہ ہے کہ وہ اس قدر کو جھٹلائیں گے اور ستاروں کی تصدیق کریں گے۔ طبرانی نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کے خوف میں سے ایک خوف یہ ہے کہ آخر زمانے میں ستاروں کی تصدیق کریں گے اور تقدیر کی تکذیب کریں گے اور سلطان کا ان پر ظلم ہوگا۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابن سعد و ابن سکن اور طبرانی نے بروایت جنادہ رضی اللہ عنہ ازدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا جاہلیت کے 3 فعل ایسے ہیں جن کو اہل اسلام ترک نہیں کریں گے، ستاروں سے پانی مانگنا، نسب میں طعن کرنا اور مردے پر وادیلہ کرنا۔ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف رکھتا ہوں، عالم کا بھٹکنا، منافق کا قرآن کے ساتھ جھگڑنا اور قدر کا جھٹلانا۔ ابو یعلا و طبرانی نے مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا یہ امت کی ایک مدت مقرر ہے اور میری امت کی مدت 100 سال ہے، جب میری امت پر 1 صدی گزر جائے گی تو جس چیز کا اللہ عز و جل کا ان سے وعدہ ہے وہ آ جائے گی۔ ابن لہیعہ نے کہا اس سے مراد فتنوں کی کثرت ہے۔ بزار نے بسند حسن ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ 100 سال میں ہوگی۔ ابو یعلا و بزار نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی زیبائش 125 سال میں بڑھ جائے گی۔
طبرانی نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دین کے لیے اقبال بھی ہے، ادبار بھی۔ آگاہ رہو، اس دین کا اقبال یہ ہے کہ سارا قبیلہ دین میں تفقہ رکھے گا، یہاں تک کہ تفقہ فی الدین میں کوئی نہ بچے گا بجز ایک یا دو فاسقوں کے، اور وہ قبیلے میں ذلیل و خوار ہوں گے، اگر وہ بات کریں گے تو قہر کیا جائے گا اور ان پر غضب ہوگا۔ اس دین کا ادبار یہ ہے کہ سارا قبیلہ جفا شعار ہوگا، اس سے کوئی نہ بچے گا مگر یہ کہ ایک یا دو فقیہ ہوں گے، اور وہ دونوں ان لوگوں میں ذلیل ہوں گے، اگر کلام کریں گے تو قہر کیا جائے گا اور ان پر غضب ہوگا۔ اور یہ بھی اس کے ادبار میں سے ہے کہ بعد والے لوگ اپنے پچھلوں پر لعنت و ملامت کریں گے، حالانکہ خود انہیں پر لعنت حلال ہوگی، حتیٰ کہ وہ اعلانیہ شراب پئیں گے، یہاں تک کہ ایک عورت قوم پر گزرے گی اور ایک آدمی اس قوم میں سے کھڑا ہوگا اور اس عورت کا دامن اس طرح اٹھائے گا جس طرح بھیڑ کی دم اٹھائی جاتی ہے۔ اس وقت کوئی کہنے والا یہ کہے گا کہ تم نے اس عورت کو دیوار کے پیچھے کیوں نہ چھپا لیا؟ اس دن ان لوگوں میں یہ کہنے والا شخص ایسا ہوگا جیسے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ آج تم میں ہیں، لہٰذا اس دن جو معروف کا حکم دے گا اور منکر سے باز رہنے کی تلقین کرے گا، اس کے لیے 50 ایسے صحابیوں کا اجر ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا اور وہ مجھ پر ایمان لائے اور انہوں نے میری اطاعت کی اور میری بیعت کی۔ امام احمد و بزار اور حاکم نے صحیح بتا کر ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ میری امت ظالم کا اتنا خوف رکھتی ہے کہ وہ اس سے یہ کہہ سکے کہ تو ظالم ہے تو تم ان سے وداع کر لیے جاؤ گے۔ امام احمد و بزار اور حاکم نے صحیح بتا کر ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ میری امت ظالم کا اتنا خوف رکھتی ہے کہ وہ اس سے یہ کہہ سکے کہ تو ظالم ہے تو تم ان سے وداع کر لیے جاؤ گے۔ طبرانی نے اوسط میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ اس زمانے میں معروف کا حکم کرنے والا اور منکر سے باز رہنے کی تلقین کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ ابو یعلا و طبرانی نے اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی اور تمہارے جوان فسق و فجور کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا زمانہ آنے والا ہے؟ فرمایا، ہاں، بلکہ اس سے اشد ہوگا۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا، ہاں، بلکہ اس سے اشد۔ فرمایا، اس وقت تم کیا کرو گے جب تم معروف کو منکر اور منکر کو معروف دیکھو گے؟ حاکم نے صحیح بتا کر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، وہ اپنی مسجدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھیں گے لیکن ان کی غرض خالص دنیاوی ہوگی اور انہیں اللہ تعالی سے کوئی حاجت نہ ہوگی، تو ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ حاکم نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے علماء سے بغض رکھیں گے اور اپنے بازار کی عمارتوں کو ظاہر کریں گے اور روپیہ جمع کرنے کی غرض سے نکاح کریں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو 4 باتوں میں مبتلا کر دے گا۔ زمانے میں قحط سالی عام ہوگی، بادشاہ کا ظلم ہوگا، حکمران طبقہ خیانت کرے گا اور دشمن کی سولت ان پر ہوگی۔
حاکم نے صحیح بتا کر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو اونچی اونچی سواریوں پر سوار ہوں گے، یہاں تک کہ مسجدوں کے دروازوں پر آئیں گے، ان کی عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ وہ ننگی ہوں گی، یعنی اس قدر باریک ہوں گے کہ جسم نظر آئے گا، اور ان کے سروں پر اونٹ کی مانند پگڑ ہوگا جیسے اونٹوں کے کوہان ہوتے ہیں۔ حاکم نے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، حضور نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی جب تک کہ ان میں دھنسنا، مسخ ہونا اور پتھر مارنا واقع نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب تم دیکھو کہ عورتیں اونچے بالا خانوں پر ہوں اور گانے والیوں کی کثرت ہو، جھوٹی گواہیاں دی جائیں اور نماز پڑھنے والے مشرکین کے سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پئیں، مرد عورتوں سے اور عورتیں عورتوں سے مستغنی ہوں۔ حاکم نے معاذ رضی اللہ عنہ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت شریعت پر ہمیشہ قائم رہے گی جب تک ان میں یہ تین باتیں ظاہر نہ ہوں، جب تک علم ان سے قبض نہ کیا جائے اور ان میں خبیث اولاد کی کثرت نہ ہو اور ان میں سقاروں کا ظہور نہ ہو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ سقارون کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو آخر زمانے میں ہوں گے، بوقت ملاقات ان کی تحیت باہم لعنت ہوگی، یعنی دعا سلام کے بجائے ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ حاکم نے بروایت حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، حضور نے فرمایا میری امت فنا نہ ہوگی جب تک میں ان میں تمایز یعنی گروہ بندی، تمایل یعنی فتنہ و فساد اور معامے یعنی جنگ و جدل کا ظہور نہ ہو۔ میں نے عرض کیا تمایز یعنی فتنہ و فساد کیا ہے؟ فرمایا عصبیت، جسے میرے بعد لوگ اسلام میں پیدا کریں گے۔ میں نے پوچھا تمایل کیا ہے؟ فرمایا ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے پر اس طرح مائل ہو جانا کہ اس کی حرمت کو حلال جانے۔ میں نے پوچھا معامے کیا ہے؟ فرمایا ایک شہر کے لوگوں کا دوسرے شہر میں جانا اور برسرے پیکار ہو جانا۔ امام احمد و طبرانی اور حاکم نے صحیح بتا کر بروایت ابو امامہ رضی اللہ عنہ باہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی سیڑھی کے ایک ایک کر کے ڈنڈے ٹوٹ جائیں گے، جب بھی ایک ڈنڈا ٹوٹے گا تو لوگ اس کے متصل ڈنڈے کو پکڑ لیں گے۔ اسلام کی سیڑھی کا پہلا ڈنڈا ٹوٹنا نقض حکم ہے اور اس کا آخری ڈنڈا نماز ہے۔ بازار و طبرانی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پیچھے صبر کے ایام ہیں، ان دنوں میں صبر کرنا ایسا ہے جیسے شعلے کو ہاتھ میں پکڑنا۔ اس زمانے میں عمل کرنے والے 50 آدمیوں کا اجر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کیا ہم میں سے 50 آدمیوں کا اجر ملے گا یا ان میں کے؟ فرمایا تم میں کے۔ حاکم نے ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مانند حدیث روایت کی۔ بازار و طبرانی اور حاکم نے صحیح بتا کر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم کسی شخص کی اولاد کی کمی پر رش کرو گے جس طرح تم آج مال و اولاد کی کثرت پر رش کرتے ہو، یہاں تک کہ تم میں کا ایک شخص اپنے بھائی کی قبر پر گزرے گا اور وہ اس کی قبر پر اس طرح لوٹے گا جس طرح جانور لوٹتا ہے، اور وہ کہے گا کاش میں تیری جگہ ہوتا۔ اس کا یہ لوٹنا خدا کی طرف شوق کی بنا پر ہوگا اور نہ اپنے بھیجے ہوئے کسی عمل صالح کی بنا پر، مگر اس کی وجہ وہ بلائیں ہوں گی جو اس پر نازل ہوگی۔
طبرانی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ زمانے میں سچ کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا گردانا جائے گا، اور زمانے میں امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا، اور آدمی گواہی دے گا اگرچہ گواہی طلب نہ کی ہو، اور آدمی قسم اٹھائے گا اگرچہ اس سے قسم طلب نہ کی گئی ہو، اور کم ظرف اور کمینہ ظرف آدمی دنیاوی جاہ و حشمت اور مال و دولت سے بہرہ اندوز ہوگا۔ طبرانی نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ باہلی سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، حضور نے فرمایا لوگ میوہ دار درخت ہیں مگر قریب ہے کہ وہ کانٹے دار درخت ہو جائیں گے، اگر تم ان کی بات کا جواب دو گے تو وہ تمہیں جواب دیں گے، اور اگر تم انہیں چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں نہ چھوڑیں گے، اور اگر تم ان سے بھاگ جاؤ گے تو وہ تمہیں ڈھونڈ لیں گے۔ راوی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان سے چھٹکارے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا اپنے فاقہ کے دنوں کے لیے اپنا مال انہیں قرض دو، مطلب یہ کہ خود فاقہ کرو مگر انہیں مال ضرور دو۔ طبرانی نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ باہلی سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا یہ امر زیادہ نہ ہوگا مگر شدت میں، اور مال زیادہ نہ ہوگا مگر اضافہ میں، لوگ زیادہ نہ ہوں گے مگر بخل میں، قیامت قائم نہ ہوگی مگر شریر اور بدوں پر۔ طبرانی نے اوسط میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لوگ کب چھوڑ دیں گے؟ فرمایا جب تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے بنی اسرائیل ہوئے، جب تم میں کے اچھے لوگ تاجروں سے مطابعت کریں گے، اور تفقہ فی الدین تم میں کے بدوں میں چلا جائے گا، اور حکومت چھوکروں میں پہنچ جائے گی۔ ابن ماجہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس امت کے آخر کے لوگ اپنے پچھلوں پر لعنت کریں گے، اور جو حدیث کو چھپائے گا گویا وہ اللہ کے نازل کردہ کلام کو چھپائے گا۔ بزار و طبرانی نے اوسط میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہر میں تو بھائی بنیں گے مگر باطن میں وہ دشمن ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حالت کیوں ہوگی؟ فرمایا بعض کی طرف رغبت کرے گا اور بعض سے خوف رکھے گا۔ طبرانی نے اوسط میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جن کے منہ تو آدمیوں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل قلوب الشیاطین ہوں گے، وہ امر قبیح سے باز نہ رہیں گے، اگر تم ان کی مطابعت کرو گے تو وہ تمہاری مدارات کریں گے، اور اگر ان سے کنارہ کش ہو گئے تو وہ تمہیں برا کہیں گے، اور اگر تم ان سے بات کرو گے تو وہ تمہیں جھٹلائیں گے، اور اگر تم ان کے پاس امانت رکھو گے تو وہ تمہاری خیانت کریں گے۔ ان کے بچے بے حیا بے شرم ہوں گے، ان کے جوان شاطر و چالاک ہوں گے، ان کے بوڑھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں گے، ان سے عزت کے ساتھ پیش آنا ذلت ہوگی، اور جو ان کے ہاتھوں میں ہوگا اسے طلب کرنا محتاجی ہوگی۔ ان لوگوں میں بردبار شخص کو بداندیش و خطاکار ٹھہرایا جائے گا، ان میں نیکی کا حکم دینے والا متہم ہوگا، ان میں ایماندار مومن کمزور سمجھا جائے گا، ان میں فاسق و فاجر عزت دار ہوگا، ان کی زبان پر بدعت ہوگی، اور جو بدعت ہوگی وہ ان میں سنت کہلائے گی۔ اس وقت ان لوگوں پر بدترین لوگ حاکم بنا دیے جائیں گے، ان میں سے اچھے لوگ دعا مانگیں گے مگر ان کی دعا مقبول نہ ہوگی۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ بھیڑیے بن جائیں گے، اور جو بھیڑیا نہ ہوگا اسے بھیڑیے کھا جائیں گے۔
امام احمد و ابو یعلا اور بحقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی بے بسی اور فسق و فجور میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے پر مجبور ہوگا، تو جو کوئی ایسے زمانے کو پائے تو اسے چاہیے کہ فسق و فجور کے مقابلے میں عاجزی اور بے بسی کو اختیار کرے۔ طبرانی نے اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا میری امت کو گزشتہ امتوں کی بیماریاں پہنچیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ گزشتہ امتوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ فرمایا عجب، مال پر اترانا، بیگانگی، نفسانیت، ایک دوسرے سے بغض رکھنا اور بخل کرنا، یہاں تک کہ زناکاری بڑھ جائے گی، اس کے بعد فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ امام احمد و طبرانی نے بعض اصحاب سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی جب تک کہ ذلیل و کمینوں کا دورہ نہ ہو۔ طبرانی نے اوسط میں مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک کر کے صلحاء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا میں وہی ناکارہ لوگ رہ جائیں گے جو کھجور کی چھال کی مانند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہ کرے گا۔ ابو یعلا نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھے گی وہ حیا اور امانت ہے، اس امت پر آخری جو چیز رہ جائے گی وہ نماز ہے۔ امام احمد نے سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ ایسے لوگ ہوں گے جو اس طرح اپنی زبانوں سے کھائیں گے جس طرح گائے اپنی زبان سے کھاتی ہے۔ حاکم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں عبادت گزار لوگ جاہل ہوں گے اور قاری فاسق ہوں گے۔ حاکم نے صحیح بتا کر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت سے جن باتوں کا میں خوف رکھتا ہوں سب سے زیادہ خوف قوم لوط کے عمل سے ہے۔ ابو نعیم نے المعرفہ میں عبید الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہیں صحبت حاصل تھی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی امت میں 3 عمل ایسے ہوں گے جن کو ان سے پہلی امتوں نے نہیں کیا، نباشی یعنی مردوں کا کفن چرانا، مشتمسنی یعنی خود کو موٹا بنانا، اور عورت کا عورت سے جمع کرنا۔ ابن عساکر نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا میری امت میں اسلام سے انحراف کی پہلی بات جھکاؤ کی ایسی ہوگی جیسے شراب میں برتن کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ ہکذا فی النسخ فلیتدبر واللہ اعلم۔ بحقی نے اشعب میں حسن سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے کہ وہ اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر اپنی دنیاوی باتیں کریں گے، لہٰذا تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ زبیر بن بکار نے الموفقیات میں عمر بن حفص سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ بادشاہ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، یعنی مقصود عبادت گزاری نہ ہوگی، اور تونگر لوگ تجارت کے لیے اور محتاج بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔
امام احمد نے الزہد میں بکر بن سوادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور دین میں تفقہ کریں گے، شیطان ان کے پاس آ کر کہے گا کاش کہ تم سلطان کے پاس جاتے تو تمہاری دنیا سنور جاتی اور تم ان کو اپنے دین کی طرف پھیر لیتے، حالانکہ ایسا نہ ہوگا۔ جس طرح کے قطات کے درخت سے کانٹوں کے سوا کوئی پھل نہیں حاصل کر سکتا، اسی طرح بادشاہوں کے قرب سے خطا و عصیان کے سوا کسی فائدے کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ بحقی نے الزہد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دیندار کا اپنا دین سلامت نہ رہے گا، بجز اس شخص کے جو اپنا دین لے کر ایک چوٹی سے دوسری چوٹی تک یا ایک پتھر سے دوسرے پتھر تک بھاگ جائے، گویا آبادی سے کنارہ کش ہو جائے۔ جب ایسا زمانہ ہوگا تو زندگانی بجز اللہ تعالی کی ناراضگی میں گزارنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جب ایسا ہوگا تو یہی انجام ہوگا کہ آدمی کی ہلاکت اس کی بیوی یا اس کی اولاد کے ہاتھوں ہوگی، اور اگر اس کی بیوی اور اولاد نہ ہو تو اس کی ہلاکت اس کے ماں باپ کے ہاتھوں سے، اور اگر اس کے ماں باپ نہ ہوں تو اس کی ہلاکت اس کے قرابت داروں اور اس کے ہمسایوں کے ہاتھوں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرمایا یہ لوگ معیشت کی تنگی پر آر لائیں گے، جس وقت وہ آر دلائیں گے تو آدمی خود کو اس مقام میں لے آئے گا جہاں اس کی ہلاکت واقع ہوگی۔